الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود و سلام الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے معزز اور محترم سامعین کرام، ماہ رمضان کی آج 22 تاریخ ہے۔ کل جو تاریخ گزری 21 رمضان، جو کہ شہادت کا دن ہے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ آخر رسول و زوج البتول والد بزرگوار حسنین کریمین شیر خدا صاحب ذوالفقار فاتح خیبر حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، اسی مناسبت سے آج ہم ذکر شیر خدا کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ عام الفیل کے 30 سال بعد پیدا ہوئے۔ مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب کے ہاں، والدہ محترمہ کا نام فاطمہ بنت اسد، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہی ان کی پرورش فرمائی۔ حضور کے چچا ابو طالب کی اولاد کافی تھی اور ذریعہ معاش اتنا مضبوط نہ تھا، تو آپ نے اپنے چچا حضرت عباس سے کہا کہ کیوں نہ ہم ابو طالب کے بچوں کا بوجھ بانٹیں، تو جناب عباس فرمانے لگے کہ بہت اچھا۔ تو حضرت عقیل بن ابی طالب کو حضرت عباس نے اپنے ذمہ کفالت پر لے لیا، اور جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خود میرے آقا نے اپنی پرورش میں لے لیا۔ تو آپ کی یہ عظمت ہے کہ آپ کی پرورش بھی ہوئی تو خود رسول اللہ کے گھر ہوئی، حضور نے ان کی پرورش فرمائی۔ اور جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو ان کی عمر ابھی 10 سال تھی، تو 10 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور یوں آپ اولین اسلام قبول کرنے والوں میں ہیں جناب سیدنا مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مختلف مواقع پر مختلف فضیلتوں سے نوازا، مختلف شانیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بیان فرمائی۔ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ شریف میں پہنچ کر مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات قائم کی، مواخات مدینہ کے نام سے یہ سیرت کا ایک عظیم باب ہے کہ وہ صحابہ جو مدینہ میں رہتے تھے انہیں کہا جاتا ہے انصار، اور جو مکے سے یا اردا گرد سے ہجرت کر کے آئے تھے انہیں کہا جاتا ہے مہاجر۔ تو چونکہ مہاجرین اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لائے تھے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گئے تھے، تو انصار صحابہ نے مہاجرین صحابہ کے ساتھ بھائی چارے کی وہ مثال قائم کی کہ جس کی مثال پوری تاریخ انسانیت میں نہیں ملتی۔ اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ایک انصاری کو ایک مہاجر کا بھائی بنایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے کسی کا بھائی بھی نہ بنایا۔ تو آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام،
آپ نے مجھے کسی کا بھائی بھی نہیں بنایا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت انہیں جو اعزاز دیا، ان کے لیے جو اکرام والا جملہ فرمایا، وہ ان کی شان و عظمت کو مزید 4 چاند لگا دیتا ہے۔ حضور فرمانے لگے، اے علی، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں؟ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، دوسروں کو میں نے بھائی بنایا، کسی کو کسی کا، کسی کو کسی کا، لیکن علی سن، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام انہیں فرماتے ہیں کہ آپ میرے بھائی ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہاں پر رک کر ایک بات عرض کروں گا، ان سے کسی نے پوچھا جناب مولا کائنات سے کہ حضور نے تو آپ کو اپنا بھائی کہا، تو کیا آپ بھی کبھی رسول اللہ کو بھائی کہتے ہیں؟ تو آپ آگے سے فرمانے لگے، یہ ان کی کرم نوازی ہے کہ بڑے ہو کر انہوں نے مجھے اپنا بھائی بنا لیا، ورنہ میری جرت کہ میں حضور کو بھائی کہوں؟ نہیں، میں تو حضور کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، میرے لیے اتنا ہی اعزاز ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ہاں، یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے عمر میں بڑے تھے حضرت عباس، حضور کے چچا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا سے کسی نے پوچھا، انت اکبر ام النبی، آپ بڑے ہیں کہ حضور بڑے ہیں؟ تو حضرت عباس عمر میں بڑے تھے، لیکن آگے سے جواب کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں ہو اکبر وانا ولدت قبلہ، بڑے تو وہی ہیں، صرف میں ان سے چند سال پہلے پیدا ہو گیا تھا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی تعظیم ہے جو ہمیں سکھائی جا رہی ہے کہ میرے آقا اگر کسی کو اپنا بھائی کہہ دیں تو یہ ان کی کرم نوازی ہے، لیکن کسی چھوٹے کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ حضور کو اپنا بھائی کہے یا اپنے آپ کو حضور کا بھائی کہے۔ یہ تو مصطفیٰ کی کرم نوازی ہے کہ وہ جسے چاہیں جیسا مرتبہ عطا فرما دے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جناب مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بڑی اور عظمتوں اور شانوں سے نوازا۔ جب خیبر کا واقعہ پیش آیا، حضور صحابہ کے ساتھ ہیں اور خیبر کے قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے کئی دن گزر گئے، مگر خیبر ابھی فتح نہیں ہو رہا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عطا سے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا، کل میں یہ فتح کا جھنڈا اسے دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ خیبر فتح کرے گا، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ رسول اس سے محبت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کہتے ہیں وہ رات ہماری یوں گزری کہ کسی کو بھی نیند نہ آئی، کروٹیں لیتے لیتے رات گزری۔ ہر کسی کو یہ تمنا تھی، ہر کسی کی یہ خواہش تھی کہ کل کا یہ اعزاز میرے نام ہو جائے۔ کیوں؟ اس میں کتنی فضیلتیں ہیں۔ ایک فضیلت تو یہ ہے کہ رہتی دنیا تک فاتح خیبر جانا جائے گا۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس کے ایمان پر کسی کو شک نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے ایمان کی گواہی خود رسول اللہ دے چکے ہیں، اور وہ بھی ڈبل کہ اللہ رسول سے وہ محبت کرتا ہے، اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اعزاز ہر کوئی اپنے نام لینا چاہتا تھا۔ جب صبح نماز فجر سے فارغ ہوئے تو جناب علی آئے ہی نہیں، ان لوگوں میں صحابہ میں موجود ہی نہیں ہیں۔ آپ اپنے خیمے میں ہیں، آنکھ میں آشوب ہے، درد ہے، اور درد کی وجہ سے آپ اپنے خیمے میں آرام کر رہے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو دوڑا کر فرمایا، این علی، علی کدھر ہے؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ تو آئے نہیں، ان کی آنکھ میں آشوب تھا۔ نبی علیہ السلام نے پیغام بھیج کر بلوایا۔ جب آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھ میں لگایا۔ جناب علی فرماتے ہیں زندگی بھر کبھی میری وہ آنکھ نہیں دکھی جس کے مصطفیٰ نے لعاب عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لعاب کی یہ برکت ہے، اور یہ حدیث بھی بخاری شریف کی ہے۔ ہاں، جسے حضور کی لعاب مبارک کی برکت نصیب ہو جائے اس کی آنکھ دوبارہ دکھتی نہیں، اس کو دوبارہ بیماری نہیں لگتی، کیونکہ یہ حضور کے لعاب مبارک کی شان و عظمت ہے۔ اور میرے آقا کے لعاب کی تو برکتیں بڑی ہیں، کبھی موقع ملا تو صرف اسی موضوع پر آپ کو گفتگو سناؤں گا۔ حضور کا لعاب مبارک وہ ہے،
حضرت قتادہ کی نکلی ہوئی آنکھ، نکلا ہوا ڈیلا حضور لعاب لگا کے واپس رکھتے ہیں۔ قسم اٹھا کے حضرت قتادہ کہتے ہیں حضور نے جو لعاب لگا کے آنکھ رکھی تھی اس کی بینائی پہلی سے بھی زیادہ تھی۔ میرے آقا کا لعاب مبارک جب کھاری کنویں میں جاتا ہے اللہ کھاری کنویں کے پانی کو میٹھا فرما دیتا ہے۔ مصطفیٰ کا لعاب جب حضرت جابر کے گھر میں پکنے والی تھوڑی سی ہنڈیا میں جاتا ہے وہ ہنڈیا کا کھانا سینکڑوں صحابہ کھا جاتے ہیں اور کھانا ابھی ویسے کا ویسا ہی باقی رہتا ہے۔ کیا برکتیں ہیں حضور کے لعاب پاک کی۔ آگے بڑھوں میں، جناب مولا علی فرماتے ہیں حضور نے لعاب لگایا، میری آنکھ درست ہو گئی، مجھے جھنڈا دیا فتح کا اور فرمایا علی آج ہم نے فتح کا جھنڈا تمہیں عطا فرمایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ میں گیا، میرے مقابلے میں خیبر کا بڑا منا ہوا پہلوان مرحب آیا اور اللہ کے کرم سے آپ نے ایک ہی وار سے اسے پچھاڑ دیا اور اسی موقع پر یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ لڑتے لڑتے آپ کی ڈھال ٹوٹ گئی۔ ڈھال جب ٹوٹی نا تو اب اس موقع پر وار بھی روکنا تھا، ڈھال کی بھی حاجت تھی، تو خیبر کا دروازہ جو کہ بہت بڑا تھا وہ گرا ہوا تھا۔ جناب سیدنا شیر خدا نے اپنے بائیں ہاتھ سے اس خیبر کے گرے ہوئے دروازے کو اٹھا لیا اور جب تک لڑتے رہے ایک ہاتھ میں اٹھا کر اس کو ڈھال بنائے رکھا۔ سنیے گا وہ کتنا وزنی تھا۔ صحابہ کہتے ہیں جب جنگ ہو چکی ہم اس کو اٹھا کر سائیڈ پہ کرنا چاہتے ہیں، ایک روایت میں ہے 40 ایک میں ہے 70 لوگ اسے اٹھاتے ہیں وہ اٹھتا نہیں، ارے جو 70 سے نہیں اٹھتا شیر خدا اکیلے نے بائیں ہاتھ سے اٹھا دیا تھا، آپ نے اکیلوں نے اٹھا دیا تھا۔ یہ آپ کی عظمت ہے، یہ آپ کی شان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی اور یوں آپ کے ہاتھوں خیبر فتح ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی اور بھی بڑی شانیں ہیں، آپ کی اور بھی بڑی عظمتیں ہیں۔ نبی اکرم علیہ السلام ایک مقام پر فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت وافر علم عطا فرمایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ علم میں سے ایک خاص قسم فیصلہ کرنے کا علم، قضاء کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی امت میں سب سے زیادہ آپ کو عطا فرمایا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قضاء یعنی فیصلہ کرنے میں، جسٹس کرنے میں حضرت علی سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دور میں، جناب فاروق اعظم کے دور میں، جناب عثمان غنی کے دور میں حضرت علی رضی اللہ عنہ چیف جسٹس کے عہدے پر فائز رہے، چیف جسٹس کے عہدے پر فائز رہے۔ اور آپ فرماتے ہیں یہ چیز مجھے کیسے ملی؟ فرماتے ہیں کہ میں ابھی ینگ ہی تھا، آپ کی شادی سے چند سال بعد 25 سال کی عمر میں ہوئی ہے آپ کی شادی۔ سیدہ خاتون جنت کی عمر مبارک 15 سال تھی اور ان کی 25 سال تھی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں ابھی ینگ ہی تھا کہ میرے آقا علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ علی یمن جاؤ اور یمن میں ہم نے تمہیں قاضی بنایا، یمن کے اندر جو معاملات آئیں گے ان کے فیصلے تم کرو گے۔ آپ فرماتے ہیں میں حیران ہوا اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام نہ تو میری کوئی اتنی بڑی عمر ہے نہ کبھی فیصلے کرنے کا تجربہ ہے، تو میں فیصلے کیسے کروں گا؟ میرے آقا علیہ السلام نے مجھے قریب بلایا اور میرے سینے پر اپنا ہاتھ پھیرا، پھیرنے کے بعد پھر دعا مانگی مالک کریم علی کو فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرما۔ آپ فرماتے اس دعا کا اثر تھا کہ بڑے سے بڑا مسئلہ بھی آتا تو میں جھجکتا نہیں تھا، میں ڈرتا نہیں تھا، میں فیصلہ کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے میرا فیصلہ درست ہوا کرتا تھا۔ اور ایسے بھی واقعات پیش آئے کہ ان کی عدم موجودگی میں موجود نہیں تھے تو جناب فاروق اعظم نے کوئی فیصلہ کر دیا۔ جب حضرت علی واپس آئے تو آ کر عرض کی امیر المومنین یہ فیصلہ یوں نہیں یوں ہونا چاہیے۔ حضرت عمر اور حضرت علی آپس میں ان کے درمیان پیار ہے، محبتیں۔ حضرت علی کے کہنے پر حضرت عمر کہنے لگے ٹھیک ہے جیسے آپ فرمائیں۔ اب جب اس کی تحقیق کی گئی تو پھر بات وہی نکلی جو حضرت علی نے فرمائی تھی۔ پھر حضرت عمر کہنے لگے لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا، یعنی آج مجھ سے غلط فیصلہ ہو جاتا اگر جناب علی تشریف فرما نہ ہوتے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ایک خواب دیکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے ہی دن صبح اس کی تعبیر آپ کو آپ کی آنکھوں کے سامنے دکھا دی۔ بڑا پیارا واقعہ۔ اب
آپ فرماتے ہیں کہ رات کو میں سویا ہوا تھا کہ سونے کے عالم میں میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں مسجد نبوی میں ہوں، تیسری صف میں بیٹھا ہوں، نبی کریم علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے اور نماز پڑھا کر حضور نے یوں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی اور منہ کیا صحابہ کی جانب۔ حضور ابھی گفتگو فرما رہے تھے کہ ایک باندی سر پر کھجوروں کا ٹوکرا رکھے مسجد میں آئی اور اس نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ میں فلاں کی باندی ہوں اور میرے آقا نے مجھے بھیجا ہے کہ ہمارے باغ کا پھل اترا ہے تو یہ باغ کا پھل کھجوریں آپ کو تحفے میں پیش کرتے ہیں۔ نبی پاک نے قبول فرمائی، قبول فرما کے ایک کھجور اٹھائی اور میری جانب دیکھا اور فرمایا علی کھاؤ گے؟ میں نے عرض کی جی۔ میں آگے بڑھا تو سرکار نے اپنے ہاتھ سے وہ کھجور میرے منہ میں ڈال دی۔ دوبارہ پھر پوچھا علی کھاؤ گے؟ میں نے کہا جی۔ پھر سرکار نے دوسری کھجور میرے منہ میں ڈال دی۔ پھر فرمایا علی کھاؤ گے؟ میں نے کہا جی۔ پھر سرکار نے تیسری کھجور میرے منہ میں ڈال دی۔ 3 کھجوریں سرکار نے مجھے عطا فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ واقعہ ہے حضور کے پردہ فرمانے کے بعد کا، اس دور کا جب حضرت عمر خلیفہ تھے۔ جناب سیدنا مولا کائنات فرماتے ہیں چونکہ فجر سے پہلے ہی مجھے یہ خواب آیا تھا اور خواب میں حضور کا دیدار ہوا تھا، حضور نے مجھے کھجوریں کھلائی تھی، میں بڑا خوش تھا، بڑا مجھے لطف آ رہا تھا، تو میرے دل میں یہ تمنا تھی کہ جا کر فوراً امیر المومنین حضرت عمر کو یہ خواب سناؤں گا۔ اب سنیے گا، بڑی قیمتی بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں اتفاق سے جب نماز فجر پڑھی میں نے حضرت عمر کے پیچھے، تو وہی معاملہ جو رات خواب میں ہوا وہ جہاں بے عین ہی ہو رہا ہے، بے عین ہی ہو رہا ہے۔ حضرت عمر نماز سے فارغ ہوئے اور اسی جگہ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے جہاں رات حضور کھڑے تھے۔ اسی طرح ایک لونڈی آئی، وہ کھجوروں کا ٹوکرا لے کے آئی اور حضرت عمر سے عرض کرتی ہے امیر المومنین یہ میرے آقا نے آپ کے لیے بھیجی ہے۔ حضرت عمر نے ایک کھجور اٹھائی اور مجھ سے فرمایا علی کھاؤ گے؟ میں نے کہا جی۔ حضرت عمر نے مجھے عطا فرما دی۔ پھر کہا علی کھاؤ گے؟ دوسری دے دی۔ پھر کہا علی کھاؤ گے؟ تیسری دے دی۔ پھر پوچھا علی کھاؤ گے؟ میں نے کہا جی۔ چوتھی پر بھی میں نے کہا جی۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے نہیں، میں حضور کی برابری بھی نہیں کر سکتا، میں حضور سے آگے بھی نہیں بڑھ سکتا۔ مجھے پتا ہے رات رسول اللہ تیرے خواب میں آئے تھے اور سرکار نے تمہیں 3 عطا فرمائی ہیں، میں 3 بھی نہیں دوں گا، میں 4 بھی نہیں دوں گا، میں تمہیں 2 ہی دوں گا تاکہ آقا کا نام اور آقا کا کام عظمت والا اونچا ہی رہے، غلام پیچھے ہی رہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں اٹھ کر کھڑا ہوا، میں نے کہا خدا کی قسم میں گواہی دیتا ہوں رات میں نے یہی معاملہ خواب میں دیکھا ہے، اور اللہ نے حضرت عمر کو یہ شان بخشی تھی کہ خواب حضرت علی کو آ رہا ہے اور وہ معاملہ اللہ نے حضرت عمر کو بھی دکھا دیا تھا۔ کیا محبتیں ہیں ان کی آپس میں، کیا پیار ہے اور کیا ان کی عظمتیں ہیں۔ اللہ اکبر، جو خواب میں معاملہ دیکھتے ہیں وہ صبح سارے کا سارا ان کی آنکھوں کے سامنے آ جایا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ آپ ولیوں کے بھی سردار ہیں، جی ہاں ولیوں کی صف کے سردار ہیں آپ، اور سلسلہ قادریہ تو چلتا ہی انہی سے ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات بھی بے شمار ہیں۔ ایک کرامت عرض کر کے گفتگو سمیٹتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حبشی غلام بڑی محبت کرتا ہے اور بڑا پیار کرتا ہے آپ سے۔ ہوا یہ کہ نفس کے بہکاوے میں آ کر اس حبشی غلام نے چوری کر لی۔ جب اس نے چوری کی نا تو آپ کے پاس اس کا مقدمہ پہنچا، آپ نے اس سے تصدیق کی، ہاں بھائی بتاؤ۔ اس نے اعتراف جرم کر لیا، مان گیا ہاں جی میں نے چوری کی ہے۔ اب حکم شریعت یہ تھا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ توجہ سے جملہ سنیے گا، یہ ہے شریعت کا اصول، چاہے کوئی تیرا پیارا ہے چاہے کوئی اور ہے، جب شریعت کا حکم لگے گا تو سب پر لگے گا۔ یہ نہیں کہ اپنا کوئی پیارا ہو تو چھوڑ دو اور اگر کوئی اور ہے تو ٹھیک ہے ٹپا دو، نہیں، یہ اسلام کا اصول نہیں۔ حالانکہ وہ آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، بڑا پیار کرتا ہے، لیکن اس نے اعتراف جرم کر لیا تو آپ نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ ہاتھ کٹ گیا اس کا، اس نے اپنا ہاتھ رومال میں لپیٹا ہوا ہے، روتا ہوا جا رہا ہے، درد تھی، تکلیف تھی۔ کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ اب بھی نام بڑی شان سے لیتا ہے، کہتا ہے
حسنین کے بابا سیدہ فاطمہ الزہرا کے شوہر نامدار، حضور کے ویر، مسلمانوں کے خلیفہ امیر المومنین علی المرتضیٰ نے میرا ہاتھ کاٹا ہے چونکہ میں نے چوری کی تھی۔ اب جس نے سوال کیا تھا نا وہ آگے سے کہتا ہے اوے انہوں نے تیرا ہاتھ کاٹ دیا، تو اب بھی ان کے نام بڑے القاب سے لے رہا ہے۔ کہنے لگا ہاتھ کاٹا ہے تو کیا ہوا، میرے جرم پر ہی کاٹا ہے نا، اور کاٹنے میں میرا ہی فائدہ ہے، اس تکلیف کی وجہ سے میں جہنم کی آگ سے بچ گیا ہوں، لیکن میرے دل میں ان کی عظمت کم نہیں ہوئی، ان کی شان کم نہیں ہوئی، عظمت آج بھی ان کی باقی ہے۔ اب یہ بات آپ تک پہنچی، آپ رضی اللہ عنہ نے اسے بلایا، اور بلانے کے بعد جلاد سے کہا کہ اس کا کٹا ہوا ہاتھ کدھر لایا جائے۔ کٹا ہوا ہاتھ منگوایا، منگوا کے آپ نے، حالانکہ کئی گھنٹے گزر چکے تھے، کافی وقت گزر چکا تھا، اس کے باوجود وہ کٹا ہوا ہاتھ آپ نے ساتھ لگایا، اوپر اسی طرح رومال باندھا، اور باندھ کر بارگاہ رب العزت میں دعا کی، مولا یہ تیرے علی سے پیار کرتا ہے، علی کی گزارش ہے اس کے ہاتھ کو پھر سے سلامت فرما دے۔ آپ کے ہاتھ ابھی نیچے بھی نہیں آئے تھے، اوپر کپڑا بندھا ہوا تھا، پھر اس سے مجمع میں ہی فرمایا اتار دو اب یہ رومال۔ اس نے رومال اتارا تو وہ ہاتھ ایسے تھا جیسے کبھی کٹا ہی نہیں تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ ایسے صاحب کرامت بزرگ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی راہ میں بہت زیادہ خیرات کرنے والے تھے، خرچ کرنے والے تھے۔ ایک آیت آپ کے بارے میں یہ والی بھی نازل ہوئی، سورہ بقرہ آیت نمبر 274، پارہ نمبر 3، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کیسے؟ باللیل، کبھی رات میں، والنہاری، کبھی دن میں، سرن، کبھی چھپا کر، وعلانیہ، کبھی ظاہر کر کے۔ ایک بار آپ کے پاس 4 ہی درہم تھے جیب میں، دل میں خیال آیا کیوں نہ میں ان 4 درہموں کو یوں اللہ کی راہ میں خیرات کروں کہ کوئی وقت خالی نہ ہو میری خیرات سے۔ ایک دن میں کر دیا، رات ہوئی تو پھر ایک کر دیا، ایک خیرات کیا چھپا کر کہ کسی کو پتہ نہ چلے، ایک خیرات کیا لوگوں کے مجمع میں۔ جب یہ عمل کیا تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، فرمایا کچھ لوگ اللہ کے وہ بھی ہیں جو رب کی راہ میں یوں خرچ کرتے ہیں، کبھی رات کو، کبھی دن کو، کبھی چھپا کر، کبھی ظاہراً۔ انعام کیا ہے؟ فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت 19 رمضان کو آپ زخمی ہوئے تھے، 19 رمضان سن 40 ہجری، 19 رمضان سن 40 ہجری آپ زخمی ہوئے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 2 دن زخمی حالت میں رہے، اور 21 رمضان کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ کے بڑے شہزادے امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ نجف اشرف میں آپ کا مزار پر انوار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر کروڑ ہا کروڑ رحمتیں ہوں، اور ان کے صدقے ہماری دنیا اور ہماری آخرت اللہ بہتر فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔